السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء رواه أبو داود۔ ابھی ابو داود شریف کی ایک روایت پڑھی گئی جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے آپ تازہ کھجوروں پر افطار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ افطار کرتے تھے، اور کس چیز سے کرتے تھے اس کا ذکر کیا کہ تازہ کھجور سے۔ تو ادب یہ ہے، افطار کا ادب یہ ہے کہ آدمی روزہ کھولے تازہ کھجور سے، یعنی جو بالکل درخت سے توڑی گئی ہو، نرم ہو اور سیلے دار والی، اس کو نرم اور تازہ کھجور کہا جاتا ہے۔ تو اس کھجور سے اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٍ، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے، فَعَلَىٰ تَمْرَاتٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کرتے تھے، یعنی سوکھی کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر نرم اور تازہ کھجور دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ سوکھی کھجور سے افطار کرتے تھے، کیونکہ کھجور کا ایک موسم ہے، موسم ہی میں تازہ کھجور مل سکتی ہے، نرم کھجور اسی وقت مل سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب تازہ کھجور نہیں پاتے تھے تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُنْ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، اور اگر کھجور بھی نہ ملتی تھی تو ایسی صورت میں آپ پانی کا چند گھونٹ پی لیتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کب کرتے تھے اور کس چیز سے کرتے تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ نماز مغرب سے پہلے آپ افطار سے فارغ ہو جاتے تھے، اور کس چیز سے کرتے تھے افطار؟ پہلی چیز یہ کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے، تازہ کھجور اگر نہ ملتی تو سوکھی کھجور سے آپ افطار کرتے تھے، اگر وہ بھی نہیں ملتی تو آپ پانی پر اکتفا کرتے تھے اور اس سے افطار کرتے تھے۔ کھجور سے افطار کرنے کی جو ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے یہ کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے آدمی کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، کھجور کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جسم میں کمزوری آ گئی، کھجور اتنی طاقتور غذا ہے، کھجور اتنی طاقتور غذا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی پھل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کھجور سے بڑھ کر اس سے طاقتور کوئی پھل اور وٹامن کسی چیز میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور کے ذریعے سے افطار کرتے تھے۔ علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کیونکہ کھجور کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، جو بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے میں کھجور کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں، تو
نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، نگاہ کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ کمزوری ایسی نہیں کہ آدمی اس کو دیکھ کر کے بتا کرے میری نگاہ کمزور ہو گئی، ایسا نہیں کہ نگاہ اچانک کمزور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر بینائی کی جو طاقت ہوتی ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو کھجور سے افطار کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینائی کی کمزوری ہوتی ہے وہ کھجور کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جو کمزوری روزے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی وہ کھجور کھانے کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کھجور کے ذریعے سے افطار کرتے تھے۔ اس کی حکمت بڑے بڑے سائنسدانوں نے اور بڑے بڑے پروفیسر وغیرہ کے لوگوں نے اس پر تحقیق کیا، ریسرچ کیا کہ کھجور کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے جو کمزوری اور نقاہت کو، ضعف کو دور کر دینے والی ہے۔ تو کھجور ایک مرغوب غذا ہے، بہت طاقتور غذا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حیرت انگیز صلاحیت رکھی ہے اور قوت رکھی ہے۔ اس چیز کا ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، اس چیز کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے، اپنے گھروں میں کھجور بالخصوص رکھنا چاہیے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر وہ مدینہ کی کھجور ہے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر مدینہ کی کھجور ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ کی کھجور میں سے 7 دانہ صبح کے وقت کھا لے، اسے کوئی زہر اور اسے کوئی پوائزن اور کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے جو آدمی 7 مدینہ کی کھجوروں میں سے یا اجوا کھجور میں سے، مدینہ کی کوئی بھی کھجور جو مدینہ میں پیدا ہوئی ہو، 7 دانہ اگر آدمی صبح سویرے نہار منہ کھا لیتا ہے، اسے کوئی زہر اور کوئی جادو اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ کیونکہ مدینہ کے اندر عام غذا یہی تھی کہ وہ کھجور کھاتے تھے، کھجور کی کاشت ہوتی تھی، کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، وہ کھجور کھاتے تھے، کھلاتے تھے، ان کی ایک عام ہی غذا تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر ہم غور کریں اور اس پر ریسرچ کریں، سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور سے افطار کیوں کرتے تھے۔ ہم دوسری چیز بھی کھا کر کے افطار کر سکتے، ہمارا افطار ہو جائے گا، روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن افطار کا ادب یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تازہ کھجور کے ذریعے سے افطار کرتے تھے اور اس میں بڑی حکمتیں رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔